حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یبعث علی رأس مئۃ کل سنۃ من یجدد لها دینا، اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہوگا کہ ہر صدی کے سرے پہ وہ ابتدا بھی ہو سکتی ہے، وہ انتہا بھی ہو سکتی ہے، دونوں راس کا دونوں چیزیں اس سے ابتدا بھی مراد لی جاتی ہے اور انتہا بھی۔ جو دین کی تجدید کرے گا، تو تجدید کا مطلب یہ کہ دین کے اوپر جو گرد و غبار سے اس پہ آیا ہوا ہے، یا دین کی کھیتی کے اندر فصل کے اندر جو دوسری فصل اگائی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ کوئی چیز بوتے ہیں اس میں گھاس واس اور بہت سی چیزیں اس میں اگاتی ہیں، تو جو کسان ہوتا ہے وہ بھی اور اس کے بچے بھی باقاعدہ اس کا دھیان رکھتے ہیں کہ جو فصل ہے اسی کو پانی لگے، کھاد اسی کو پہنچے، اور جو خودرو چیزیں اس میں اگائی ہیں ان کو وہ نکالتے رہتے ہیں۔ تو بالکل اسی طریقے سے اس حدیث سے ثابت ہوا کہ 100 سال میں اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ دین کے اوپر جو کسی نے غلط عنوان لگا دیا ہے، اس پہ انہوں نے ایسا کور چڑھا دیا ہے جو دین کا کور ہے لیکن اصل میں دین نہیں ہے، اس کے اندر بدعتیں ایجاد کر ڈالی ہیں، اس میں غلط خیالات اس میں ڈال دی ہیں، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہوگا، اور قیامت تک یہ دین اس لیے باقی رہے گا۔ اور من سے مراد ضروری نہیں کوئی ایک ہو، یہ مختلف لوگ بھی ہو سکتے ہیں، مختلف طبقات بھی ہو سکتے ہیں، اور مختلف علاقوں میں مختلف لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ اب جیسے ہمارے ہندوستان کے بعض بڑے اکابر ہیں، بڑے حضرات ہیں، انہوں نے عرب دیکھا ہی نہیں، عرب ملک دیکھا ہی نہیں، تو عرب ملکوں کے لیے کوئی اور مجدد ہو، ضروری نہیں کہ یہاں ہو، اور ہو سکتا ہے ایک دوسرے کو پتہ بھی نہ ہو، اور جتنے حالات پھیلے ہوئے ہیں، جتنا اس میں حالات کے اندر ایک تنوع ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کسی ایک ڈپارٹمنٹ کے لیے ایک مجدد ہو، ایک کے لیے دوسرا ہو، تیسرا ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں وہ ایسے ہیں کہ وہ ایک کو بھی شامل ہیں، جماعت کو بھی شامل ہیں، مختلف طبقات کو بھی شامل ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ کو جو اعجاز دیا گیا تھا کہ آپ کو ایسے کلمات آپ کو عطا کیے گئے جن میں جامعیت ہے، تو من یجدد لها دینها بھی اسی میں شامل ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کوئی نظام تعلیم میں تجدید کر رہا ہو، کوئی نظام اسلام میں تجدید کر رہا ہو، کوئی نظام سیاست میں تجدید کر رہا ہو، کوئی معاشرے کی اصلاح میں تجدید کر رہا ہو۔ یہ ایک ضروری نہیں کوئی ایک۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جس کو ہم مجدد سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا کے لیے مجدد، حالانکہ دنیا کو مولانا تھانوی کا نام بھی نہیں معلوم۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا نہ عرب ممالک کو نہ نام معلوم ہے، نہ ان کا کام معلوم ہے۔ تو جب کچھ بھی نہیں ہوا، ان کا رابطہ بھی نہیں ہوا، تو کیسے ہم یہاں بیٹھے بیٹھے کہیں گے کہ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی تو ایک ایسا ملک، ایسا ایک خطہ جہاں اللہ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو وہاں مبعوث فرمایا، تو اللہ تعالیٰ اس خطے کو کیسے محروم کر سکتے ہیں؟ ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ عرب ممالک علماء سارے ایسے ہوتے ہیں، کچھ ان کے پاس علم نہیں ہوتا، یہ بات غلط ہے۔